آج سے 5 سال پہلے ہماری دفاعی قیادت نے نہرو سرکار کے مختلف وزیروں کی جاسوسی کے لیے ان کے عملے میں اپنے بندے شامل کرنے کی مہم شروع کی۔ سخت جد و جہد کے بعد ہمارے ایک ساتھی احمد علی کو نہرو کابینہ کے وزیر اطلاعات بالا کرشنا وشوناتھ کیسکر کے ذاتی خادم کی حیثیت سے بھرتی کروا دیا گیا اور وہ 1 سال کیسکر کے ساتھ رہے۔ احمد علی نے بتایا کہ یہ پورا سال اس نے ایسی عجیب و غریب ذہنی اذیت میں گزارا کہ کسی کو بتائیں تو ہنسے گا، اور واقعی ہم اس کے بتائے ہوئے حالات سن کر واقعی ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ احمد علی کے والد تقسیم ہند سے پہلے بہار کے شہر پٹنہ کے نواح میں ایک مسجد کے پیش امام تھے۔ انہوں نے احمد علی کو اسکول کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی ہمکنار کیا اور درست دینی اطوار کی پیروی سکھائی۔ ان کے گھر میں گانے بجانے کا ذکر بھی ممنوع تھا۔ خود احمد علی نے بھی عاقل بالغ ہونے کے بعد بھی کبھی موسیقی کا شوق نہیں پالا۔ سرکاری ملازمت ملنے کے بعد انہوں نے مرفی کا ریڈیو تو ضرور خریدا، لیکن اسے صرف خبریں اور کمنٹری وغیرہ سننے کے لیے ہی استعمال کیا جاتا۔ بات کمنٹری کی آئی تو یہ بھی جان لو کہ احمد علی بھائی کو کرکٹ کا دیوانگی کی حد تک شوق ہے، لیکن پھر قدرت نے ان کا بھرپور امتحان لینے کی ٹھانی اور وہ بالا کرشنا وشوناتھ کیسکر عرف بی وی کیسکر کا ذاتی خادم بن گیا، جو کرکٹ کے نام سے چڑھتا تھا اور اسے گوروں کی یادگار اور ان کی غلامی کی علامت قرار دیتا۔ حتیٰ کہ کرکٹ کی مخالفت میں وہ اس حد تک آگے بڑھ گیا تھا کہ اس نے آل انڈیا ریڈیو پر کرکٹ کمنٹری پر پابندی لگا دی۔ وہ تو کرکٹ کے دیوانوں کی خوش قسمتی ہے کہ نہرو خود بھی کرکٹ کا شیدائی تھا اور ونو منکڈ اور وجے ہزارے وغیرہ سے اس کی ذاتی دوستی ہے، بلکہ وہ تو برطانوی ممبران اسمبلی پر مشتمل کرکٹ ٹیم کے خلاف ایک چیریٹی میچ میں انڈین پرائم منسٹر 11 کی قیادت بھی کر چکا ہے۔ اس میچ میں ہندوستانی وزیر دفاع بلدیو سنگھ نے دھواں دھار سینچری بنائی تھی۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ نہرو اور خصوصاً اس کے وزیر دفاع کے پرزور مطالبے پر کیسکر اپنا یہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن اس کی موجودگی میں کرکٹ کا ذکر زبردست ڈانٹ کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اس طرح کرکٹ کا عاشق احمد علی 1 سال تک اس کھیل کی پرچھائی سے بھی دور رہا۔ احمد علی کے لیے کیسکر کی کلاسیکی موسیقی سے جنون کی حد تک محبت اور کرکٹ سے نفرت بھی زیادہ اذیتناک تھی۔ کیسکر کے کلاسیکی موسیقی سے لگاؤ کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم ہونے کے باوجود اس نے کلاسیکی موسیقی کی ایک صنف دروپد کی باقاعدہ تربیت حاصل کر رکھی ہے اور آج بھی روزانہ الصبح موسیقی کا ریاض کرتا ہے۔ اب موسیقی سے زندگی بھر پلو بچانے والے احمد علی پر یہ افتاد آن پڑی کہ اسے نہ صرف کیسکر کے موسیقی کے ریاض کے دوران باقاعدگی سے حاضر رہنا پڑتا، بلکہ اس کے ساتھ رات گئے تک جاری رہنے والی راگ رنگ کی محفلوں میں بھی شریک ہونا پڑتا۔ اسے آل انڈیا ریڈیو بھی لے جایا جاتا تھا، جہاں کیسکر پنڈت روی شنکر کے ذریعے کلاسیکی موسیقی کی ہلکی پھلکی قسم ودیا ورندا کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیسکر کلاسیکی موسیقی کا جتنا رسیا ہے، فلمی موسیقی سے اتنا ہی بیر ہے، کیونکہ اس کے خیال میں فلمی موسیقی میں استعمال ہونے والی اردو شاعری بیہودہ اور دھنیں مغرب زدہ ہیں، لہٰذا اس نے 1952 میں آل انڈیا ریڈیو پر فلمی گانوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا۔ یہ پابندی پورے 5 سال رائج رہی، لیکن جب ریڈیو سیلون نے ہندوستانی فلمی گیتوں سے بے تحاشا کمانا شروع کر دیا تو بالآخر یہ پابندی ہٹانا پڑی۔ احمد علی بھائی کی کیسے وہاں سے جان چھوٹی؟ ہمارے کرتا دھرتا جلد ہی بھانپ گئے تھے کہ کیسکر جی بس نام کے وزیر ہیں اور اسے نہرو حکومت میں کوئی زیادہ گھاس نہیں ڈالتا، حتیٰ کہ اکثر کابینہ کے اجلاسوں میں بھی اسے دعوت نہیں دی جاتی۔ نہرو سے بھی اس کی کئی مہینوں تک ذاتی ملاقات نہیں ہوتی۔ جب احمد علی کی طرف سے دفاع اور سلامتی کے حوالے سے کوئی کارآمد معلومات وصول ہونے کے امکانات بالکل ہی معدوم ہو گئے تو اسے ملازمت چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی اور انہیں کراچی واپس بلا لیا گیا۔ مگر احمد علی بتاتا ہے کہ اسے بعد میں بھی کئی مہینوں تک کانوں میں ستار اور تانپورے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔